بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سچا ہے اللہ عز و جل جو کائنات کے خالق اور مالک ہے، سچے ہیں اس کے تمام انبیاء، اس کی کتاب وعدے سب سچے ہیں اور ہم اس پر گواہ۔ آج ایک تازہ موضوع ملا ہے تو یہ مسئلہ کو 2-3 سال یا سم تھنگ اس کے آس پاس پرانا، تو وہ ابھی اس کی ویڈیو سامنے آئی تو سوچا کہ اس پر بھی اپنے خیالات کا اظہار کر دیا جائے۔ تو یہ سلسلہ وہی ہے جیسا کہ ہم عرض کر رہے ہیں آپ سے گزشتہ جتنی بھی ویڈیوز میں، ہماری کوشش یہی رہی ہے کہ ہم وہ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کریں جو باتیں عقل عام کے تقاضوں کے مطابق ہوں، جو سنی سنائی باتوں، کہانیوں، قصوں پر جو جن کا دار و مدار نہ ہو۔ تو ہر سنی سنائی بات، ہر کہانی، ہر قصہ ہم اس کو دل سے لگا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو سوچنے کی ضرورت یہ ہے کہ جب ہمارے پاس قرآن عظیم جیسی عظیم دولت ہے، قرآن عظیم جیسا اللہ کا کلام جو منزل من اللہ ہے، جو کلام الہی ہے، جو 1400 سال سے عین اسی طرح محفوظ ہے، گرچہ اس کے اوپر بھی بہت سارے لوگوں نے کوششیں کی کہ اس کی چیزوں کو بدلا جائے، اس کے بارے میں نسخ و منسوخ کے حوالوں سے کچھ اپنی طرف سے ایسی باتیں کر کے اور اپنی کہانیوں کو سینٹیٹی دینے کے لیے، اس کو سند دینے کے لیے قرآن عظیم کے بارے میں بھی ایسے ہی اشکالات پیدا کیے جائیں۔ تو لیکن چونکہ یہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کا جو نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کا جو اعلان خداوندی ہے، اس کی روشنی میں مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، اور مدعی تو ہو گیا یعنی اور نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، اور پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ تو ایک حضرت صاحب نے کچھ سال پہلے، اب ایگزیکٹ مجھے سن یاد نہیں، کہ انہوں نے جو حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کے شان میں جو بات کہی، تو اور اصل میں یہ ان باتوں کو ایک تو عوام میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دوسرا ان چیزوں کو خواص میں بھی اتنا کوئی اس کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ان چیزوں سے متعلق، جن باتوں سے متعلق ہمارا ایمان اور عقیدہ ہو، جو چیزیں ہمارے ایمان اور عقیدے سے تعلق رکھتی ہوں، جو بنیاد ہو جن کی ایمان اور عقیدے پر، ان باتوں کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، خاص طور پر ان معاملات کو جن کے اندر اختلافات پائے جاتے ہیں۔ جب ہماری مقدس اور محترم ہستیوں کے بارے میں ہمیں تاریخ کے اوراق سے کچھ ایسی باتیں ملتی ہیں جو ہمارے ان سے دلی محبت، ان کی عقیدت، ان کے احترام کے بارے میں ان کے اشکالات یا کوئی ایسے ابہامات پیدا کرنے کی کوشش ہوتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ان باتوں کو ہم نہ سوچیں، نہ بات کریں، نہ سنیں۔ بس ٹھیک ہے، ہماری جتنی بھی مقدس اور محترم اور برگزیدہ ہستیاں ہیں، سب سے بڑی ہستی تو ہماری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے، جن کو اللہ کا آخری نبی ہم نے مانا ہے، جن کے بعد ہم نے نبوت کا جو سلسلہ ہے ان کو ختم ہم نے یقین کر لیا ہے۔ ہم نے آخری نبی کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے کلمہ ہی آخری نبی کا پڑھا ہے، تو بات ہی ختم ہو گئی، تو دوسری تو بات ہی نہیں اس میں کسی قسم کی کوئی۔ تو اگر ہم اس طرح بات کریں گے 2 × 2 4 تو کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ ہماری تو عقیدت اور احترام اور یقین کا عالم یہ ہونا چاہیے کہ ایک سورج چمک رہا ہے، سورج اپنی آب و تاب سے مثال کے طور پر چمک رہا ہے، اور 10 20 50 100 1000 10,000 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ 50 کروڑ بندہ جو ہے نا وہ کہے کہ سورج نہیں چمک رہا،
تو کیا کریں گے آپ؟ ان کو سمجھانے بیٹھ جائیں گے؟ آپ ان کو سمجھانے بیٹھ جائیں گے؟ کیا ان کی سمجھ میں بات آئے گی؟ جو ایک چمکتے ہوئے سورج کو چمکتا ہوا نہیں مان رہے تو پھر کیا کریں گے آپ؟ ان کے ساتھ ٹکرے ماریں گے، ان کا متھا ماریں گے؟ ان کے ساتھ کوئی فائدہ نہیں، اس کو ان کے حال پر چھوڑ دو. ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو. اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، وَاصْبِرْ، آپ صبر کی، عَلَى مَا يَقُولُونَ، جو وہ کہتے ہیں، وَاهْجُرْهُمْ، اور انہیں چھوڑ دیجیے، حجرًا جمیلا، خوبصورت احسن انداز سے ان کو ان کے حال پر چھوڑ. بات ہی ختم ہو. تو جو جن چیزوں کی نسبت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو گئی، ان پتھروں، ان درختوں، ان مٹی کے ذروں، ان فضاؤں، ان ہواؤں، ان ہر چیز کے ساتھ ہمیں اپنی جان سے زیادہ محبت اور عقیدت ہے. تو وہ ہستیاں جن کا اتنا قرب، اتنی محبت، اتنا گہرا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، جن کو روایات کہا جاتا ہے، اخبار احاد جن کو کہا جاتا ہے، جن کو اب اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. تو وہ جو ملتی ہیں ان میں اگر کوئی ایسی بات ملتی ہے کہ جس میں کوئی ایسی اختلافی رائے، اختلافی بات ہمیں ملتی ہے، تو ہمیں اس کو ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہیے، اس کے بارے میں بات ہی نہیں کرنی چاہیے. ہماری محبت اور عقیدت اور ادب اور احترام کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بس سب پر آنکھیں بند کر کے ہمارا یقین ہے تو ہم ان کے بارے میں بات ہی نہیں کرتے. وہ ہم کیونکہ ہمیں یا تو ہم سامنے دیکھ رہے ہیں کوئی چیز تو پھر بھی ہمیں آنکھیں بند کر لینی چاہیے. اب جیسے ماں باپ ہیں انسان کی زندگی میں ایک بہت بڑی، یہ تو ہمارے سامنے، تو ہم ان کی غلطیوں، ان کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ بھی نہ کرو. تو وہ تو ہم ماں باپ سے بھی زیادہ بڑی ان کے ساتھ محبت اور عقیدت والا رشتہ ہے ہمارا. تو ان کے بارے میں ہمیں کوئی کہانی اگر سنا دیتا، اس کو ہم یہ کہانی کہہ لیں، آپ کس سے کہہ لیں، واقعات کہہ لیں، روایات کہہ لیں، کچھ بھی نام دے لیں آپ ان کو، تو ان کی سینکٹیٹی، ان کی حقیقت، ان کی یقینی ہونے کا ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں. اب ایک گروپ بن گیا ہے تو انہوں نے ان روایات کو لے کر دوسری مقدس ہستیوں کے خلاف عرضہ سرائی شروع کر دیا، اور کسی نے ان کے خلاف. تو یہ رویہ بہت برا. میں تو یہ بات کرنے سے مجھے ڈر لگتا ہے. سچی بات ہے، یقینی بات ہے، حقیقی بات یہ کہ ڈر لگتا ہے کہ ان مقدس اور برگزیدہ ہستیوں کے بارے میں ہم کس طرح بات کر رہے ہیں، کس دریدہ ذہنی اور کس حوصلے کے ساتھ لوگ ان پاک ہستیوں کے بارے میں کس طرح، کس انداز میں بات کر لیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جو میں نقطہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں خاص طور پر اس حوالے سے، وہ نقطہ بڑا ہی عجیب ہے. وہ میرے دماغ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا یہ خیال. اب مجھے نہیں پتا کہ اس سے کوئی بندہ اختلاف کرے گا یا اتفاق کرے گا، اس سے فرق بھی نہیں پڑتا ہے. وہ ہر بندے کی اپنی سوچ ہے، سمجھ ہے کہ اس کا کیا تعلق ہے، کیا نہیں ہے. تو ہماری روایات رہی ہیں، جیسے ہمارے حالات رہے ہیں کہ یہاں ہمارے علاقے کی، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے بر صغیر کے جو بزرگوں کا ادب اور احترام کرنے کے حوالے سے ہم نے بہت سارے لوگوں کو آج بھی دیکھا ہے کہ ان کا کوئی بھی بڑا، یہ نہیں کہ ڈائریکٹ ماں باپ، کوئی بھی بڑا ان کو کچھ بھی بولتا رہے، اور کہیں پہ بھی بولتا رہے، کتنے ہی چاہے لوگ کھڑے ہوں بیٹھے ہوں، وہ سر جھکا کے ان کی باتیں سنتے رہتے ہیں، ان کو افتک نہیں کرتے. حالانکہ افتک تو ماں باپ کو کرنے کا حکم ہے کہ ان کے بارے میں نہ کی جائے. تو وہ کسی بھی خاندان میں رشتے دار کے بڑے کی باتیں چپ کر کے سنتے رہتے ہیں، وہ بھی نہیں کرتے. تو یہ ادب اور احترام کا تقاضا ہوتا ہے کہ چاہے وہ غلط بھی کہہ رہے ہوں، لیکن ہم نے ان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کرنی، ہم نے خاموشی اختیار کرنی، ہمیں خاموشی اختیار کرنی چاہیے. ہمیں اس کے اوپر رائے دینے کی ضرورت ہی نہیں. ہو سکتا ہے ہماری رائے، یا ہو سکتا ہے جو بات ہمارے تک پہنچی ہو اس میں کوئی فرق ہو، اس میں کوئی صحیح چیز میں نہ پہنچی ہو، جس چیز کو ہم سمجھ رہے ہیں وہ صحیح ہے وہ صحیح نہ ہو، جو چیز کو ہم غلط سمجھ رہے ہیں وہ غلط نہ ہو. تو یہ ساری باتیں ہیں، روایات ہیں پہنچی ہیں. جو سب سے زیادہ
ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا، سب سے سچی بات تو اللہ کی بات ہے، وہ قرآن حکیم کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ تو اس کی روشنی میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوئے اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، بس اتنا ہمارے لیے کافی ہے۔ اس سے زیادہ باتیں کریں گے تو پھر اس میں پھر ایک بات کریں گے تو آگے سے جواب آئے گا، پھر آگے بات کریں گے اور جواب آئے گا، پھر دو آئیں گے، پھر چار آئیں گے، تو بات تو آگے بڑھتی چلی جائے گی، تو بات ختم نہیں ہوگی۔ ختم کرنے کے لیے کیونکہ جگہ ایسی ہے کہ جہاں ہم زیادہ باتیں کر نہیں سکتے، کریں گے تو اس میں ہمارا کوئی ایسا پہلو آ سکتا ہے جس میں ہماری طرف سے کوئی ایسی بے ادبی، کوئی ایسے ہمارے دل میں ایسا خیال آ جائے جس سے کسی بھی مقدس اور محترم اور برگزیدہ ہستی، اور خاص طور پر بات یہ ہے کہ ان ہستیوں کی نسبت دیکھیں آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، تو کسی قسم کا ایک بال کے ہزاروں حصے کے برابر بھی کوئی شائبہ تک آنا دل و دماغ میں، یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے ان کو کتنا برا لگے گا کہ یہ میرے اتنے قریبی، میرے اتنے پیارے، میرے محبت کرنے والے، میرے چاہنے والے، میرے لیے جان دینے والے، ان کے بارے میں میری امت کے لوگ کیسے خیالات کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم للذی، تو اللہ خیر معاف کروائے، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر کر دیں۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔